السلام علیکم جی۔ آج وہ کسی بچی نے بہت سے بچوں نے پہلے بھی، میرے خود اپنے بیٹے نے بھی، بہت سے لوگ بچے جو ہیں وہ سورہ نور کی جو آیت ہے 35، ٹھیک ہے جی، 35 رادر 36 بھی ساتھ، بلکہ 37 بھی ساتھ، تو یہ جو ساری آیات ہیں یہ ان کے اوپر، نور کے اوپر زیادہ وہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جی یہ نور کا کیا مطلب ہے اور اس سے یعنی کہ کیا سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے سوچا کہ میں 2-3 دن اس کے اوپر وہ کرتی رہی۔ ظاہر سی بات ہے بچوں، اب نہ بیٹی تو میں نا پہلا والا بھول جاتی ہوں ریفرنسز وغیرہ، تو پھر وہ دوبارہ مجھے نکالنے۔ بہرحال سب سے پہلے جو میرا طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس لفظ کا جو کنسرنڈ ہوتا ہے اس کا میں ترجمہ بتاتی ہوں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، اور پھر میں بتاتی ہوں لسان العرب کا عربک میں۔ وہ سامنے جو پڑھی ہے نا بک ساری، تو وہ لسان العرب ہے، وہ ڈکشنری، یعنی اتنی بڑی ڈکشنری ہے یہ، اس قدر بڑی، ایک لفظ کے لیے ایک پوری کتاب ہوتی ہے اتنی بڑی، اور وہ پھر بڑی اچھی طرح سے سمجھاتی ہے۔ تو اس میں سے پھر میں لاسٹ میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اب نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر لفظ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے، آگے تو اللہ نے کہا ہے نا مسئلہ نور ہی، تو وہ تو مثال ہے نا، پھر وہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، مثال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ نور از ایکچولی، نور ہوتا کیا ہے۔ تو نور کے لیے جو اپنی ہے جو اردو کی ڈکشنری ہے اس میں ہے جی کہ نور جو ہے وہ چمکتی ہوئی روشنی کو کہتے ہیں، چمکتی ہوئی روشنی کو کہتے ہیں۔ انگلش میں ہے جی کہ لیومینس لائٹ، وہ بھی وہی بات ہے تقریباً، ہے نا، لیومینس لائٹ۔ اب جو اصل جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ لسان العرب سے آتی ہے میرے بچوں۔ میں آپ کو بتاؤں بہت ہی کسی نے محنت کی ہوئی، اب بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ لنگوسٹ ہیں سارے لنگوسٹ جو عربک کو اس کی جا کے جڑوں میں سے، صحرا میں سے سیکھ کے، اور پھر وہ، اور ویسے ہی ان کی اپنی زبان ہے تو اس لیے وہ بہت ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب یہ نور جو ہے اس کے لیے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 4-5 صفحے یوز کیے ہوئے ہیں نور کو کلیئر کرنے کے لیے کہ نور ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات انہوں نے جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ نور جو ہے وہ اسماء الحسنہ میں سے، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نور ہے، ایک ہے نا، آپ کو پتہ ہے نور۔ اچھا جی، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے النور و ضیاء، ضیاء کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے روشنی، ضد الظلمات، وہ اس کا اینٹونیم ہے ظلمات کا۔ نور جو ہے وہ ظلمات کا متضاد ہے، ہم اردو میں متضاد کہتے ہیں نا، متضاد الفاظ ڈھونڈ کے لاؤ بچوں کو کہتے ہیں اس طرح سے۔ تو متضاد کیا ہے جی؟ ضد الظلمات ہے۔ اور آپ کو وہ آیت یاد آ گئی ہوگی فوری طور پہ، من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور کیا ہے انہوں نے جو اپنے لسان العرب والوں نے بتایا ہے، انہوں نے اس کی بہت سی لفظ بتا کے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے، مطلب اس کا بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نور جو ہے نا، نور اصل میں کیا چیز ہے؟ شعاع ہی و سطوع ہی۔ اس میں انہوں نے نور کا جب مطلب بتایا تو انہوں نے کہا کہ نور مینز شعاع، نور کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی شعاع ہوتی ہے اور اس کی سطوع ہوتی ہے۔ اب شعاع کا مطلب آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب ہے، انگریزی میں ہی آپ کو سمجھ آئے گا، دیکھیں اگر میں عربک میں بولوں گی تو آپ کو وہ اتنا سمجھ نہیں آئے گا، پھر واپس مجھے یا تو اردو یا انگریزی میں، تو اس لیے میں آپ کو انگریزی میں ہی بتا دیتی ہوں۔ شعاع کا مطلب ہے ریڈینس، نہیں، ریڈیشن
ریڈیشن اینڈ ریز. شعاع کا مطلب ہے, انہوں نے کہا کہ نور کا مطلب ہے شعاع, شعاع کا مطلب ہے ریڈیشن اور ریز. جو ریز ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز ریز نکلتی ہیں, فلاں چیز کی سے ریڈیشن ہوتی ہے کہتے ہیں نا, یہ عام آپ کو پتہ ہی ہوگا. یہ ہے اس کا مطلب شعاع کا مطلب. اور سطوع کا مطلب سین توئے واؤ اور عین یہ لفظ ہے. اس کا مطلب ہے ریڈینس, بریلینس, اور جو پھر آبویس ہو جائے, اپنی ریڈینس اور بریلینس کی وجہ سے جو آبویسلی نظر آنے لگ جائے. نور کا کیا مطلب ہے؟ ریڈینس, بریلینس اتنی زیادہ کہ وہ آپ کو آبویسلی پتہ چلنے لگ جائے کہ یہ تو نور ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اور اس کا اردو میں اگر یہ اس کا سطوع کا کریں مطلب تو اتنا اچھا مجھے نہیں لگا تھا, بلندی اور پھیلاؤ, لیکن عربک میں خود ہی بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. ایک بات یہ ہوگی. اچھا جی, اور جو کیا ہے, ایک زجاج ہیں ان کے لنگوسٹ, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے جب وہ موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں طور پہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جب کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ام بورے کا من فن نارے و من ہولہ. ان بورے کا من فن نارے, نار میں جو کوئی ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے, اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے. اب اس کی تفسیر میں زجاج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فن نار سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے, کہ جو کوئی بھی اس نار کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ریڈینس ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ریڈیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ تمہیں نظر آ رہی. اور جو ہولہ ہے وہ اس کے گرد فرشتے ہیں. من ہولہ کا مطلب جو ہے وہ ہے. اچھا جی, اور پھر ایک اور حدیث یہ بتائی کلیئر کرنے کے لیے کہ نور کیا چیز ہوتی ہے, وہ یہ لسان العرب والے بولی جا رہے ہیں. اب ایک اور انہوں نے حدیث ابی موسیٰ کی بتائی کہ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو اللہ تعالیٰ کو دیکھا. موسیٰ کو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, کیونکہ اس کا حجاب جو ہے, جو پردہ اس کے آگے ہے وہ نور ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, اللہ نہ کرے آپ کے کسی ریلیٹیو کو وہ کہتے ہیں جی ان کو تو ریڈیشن ان کی تو ہوگی, ان کو ریڈیو تھیراپی ہوئے گی, تو پھر یہ, اور ان کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی اندر نہ جائے, یہ بہت ایکٹیو ہیں اس میں ریڈیشن میں. یہ بندوں نے جو کیچ کیا ریڈیشن, یہ اس کا حال ہے. تو پھر جو اس کی ریڈیشن ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, وہ پھر اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ کوئی اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. آپ کو پتہ ہی ہے وہ والی آیت کہ کوئی نظر, کوئی ویژن اس کا ادراک نہیں کر سکتا مگر وہ سب کا ادراک کر سکتا ہے. تو اس ریڈیشن کو برداشت ہی نہیں بندہ کر سکتا. اس لیے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کس طرح سے دیکھ سکتا ہوں اس کو, اس کے آگے اس نے جو نور کا حجاب ڈالا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے میں. پھر وہ آپ کو وہ بھی آیت میرا خیال ہے یاد ہوگی کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او وراء حجاب. اللہ تعالیٰ وہ جیسے وہ کہتے تھے یہودی عیسائی بنو اسرائیل کہتے تھے کہ ارین اللہ جہرا, ہمیں تو سیدھا لا کے ہمارے سامنے اللہ کھڑا کرو تو پھر ہم مانیں گے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی بشر کے لیے یہ ہے ہی نہیں اس کی اوقات کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے, سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے یا پھر حجاب کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. کہ اس نار کے اندر جو کچھ تمہیں نار نظر آ رہی ہے نا, اس کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ حجاب کے ساتھ یہ اس کا نور ہے, اس کے اندر بورے کا من ہے نار ہے, وہ بابرکت ہے. اچھا جی, پھر کیا ہے کہ ایک انہوں نے پھر اور بتائی دعا
کہ جو ہم حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہم اجعل فی قلبی نور و باقی اعضائہ ارادہ ضیاء الحق و بیان، وہ پھر عربی میں بول پڑی، اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب میں نور بھر دے، اور میرے باقی اعضاء میں، آپ کو یاد ہی ہوگی وہ لمبی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، فی عینی فی بصری، پھر سمی، میری ہڈیوں میں، میرے مسلز میں، ہر چیز میں نور بھر دے۔ یہ دعا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطلب ارادہ تھا اس کی حق کی ضیاء کو حاصل کرنے کا، حق کی جو روشنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ جی میرے اندر حق کی روشنی پیدا کر دے اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ مجھے سکھا دے۔ یہ اس کا اس دعا کا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو قصہ آپ کو بہت ہی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ اللہ جی میں تو تانوں ویکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے، اگر تو رہ گیا اپنی جگہ پہ قائم تو پھر تو مجھے دیکھ لے۔ جب اللہ کی تجلی، ہلکی سی گلمپس، اس کی ریڈیشن کی ہلکی سی گلمپس اس پہاڑ کے اوپر پڑی تو پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پتہ یہی آیت آپ کو، آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن مجید وغیرہ پڑھتے ہیں، یو ہیو اے کانٹیکٹ ود قرآن حکیم، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب ہوش میں آئے تو پھر کہا کہ جی میں نے سمجھ آ گئی، ہوں سمجھ آ گئی ہے۔ میں ایک پہاڑ اتنا بڑا سخت مضبوط، اس کے اوپر صرف تجلی کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی اپنی ریڈیشن کی ایک رے ڈالی، ریز ہوتی ہے یہ، ان ریز میں سے ایک رے ڈالی اور وہ پہاڑ صاحب جو ہیں وہ جل کے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ جی آپ، پھر اللہ نے کہا دیکھو جو انسان کی اوقات ہے، میں نے تمہیں چوز کیا، میں نے تم سے کلام کیا، میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، تو بھائی جان جو کتاب تمہیں میں نے دی ہے نا اس کو ذرا مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ میرے کو دیکھنے کی اوقات نہیں ہے آپ کی، میرے کو یو کین ناٹ سی می، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو آیت پتہ ہی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا جی نور۔ نور کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھ، ہاں جی، ہوتا کیا ہے یہ تو آ گئی نا سمجھ، کہ وہ اس کی ریڈینس ہوتی ہے، وہ اس کی ریڈیشن ہوتی ہے، وہ اس کی ریز ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھیں جتنی زیادہ انرجی ہوگی اتنی تیز اس کی ریز ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے آل مائٹی ہے، ہر طرح کا مائٹ ہے اس کے پاس۔ آل مائٹی ہم کہہ کے ایسی وہ سمجھتے، مائٹ مینز مائٹ، اس کے پاس ہر طرح کی مائٹ ہے۔ تو اس کی انرجی جو ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی انرجی کو ڈائریکٹلی برداشت کر سکیں۔ اب وہ کرتا کیا ہے اس نور سے کرتا کیا ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں نور سے کرتا کیا ہے۔ یہ نور کی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ مطلب ہے اس کا نور کا، اور آپ کو بہت اچھی طرح سے لنگوسٹ نے بھی سمجھا دیا۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ نور سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے، سبحان اللہ، میں کہتی ہوں اتنی اچھی طرح یہ سمجھاتے ہیں نا۔ یہ پھر بھی میں نے عربک میں لکھا ہوا ہے، سن لیں آپ کو اچھا شاید لگے۔ والذی یبصر بنورہ ذو العمایہ ویرشد بہذہ ذو الغوایہ۔ کیا بات ہے سمجھانے میں، دیکھو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے اپنے نور سے، وہ اپنے نور سے جن کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا، جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان کو بصارت دیتا ہے دیکھنے کی۔ اپنے نور سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نور سے ذو العمایہ، جو اندھے ہوتے ہیں، جو یعنی کہ اندھے ایڈیمیٹیکلی جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جان کے نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو ان کو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو وہ بصیرت دیتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وَيَرْشُدُ بِهَذِهِ ذُو الْغَوَایَا، اور جو گمراہ ہوتے ہیں، جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا راستہ،
یا جو گمراہ ہو چکے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ بے ہدایت یرشد، وہ پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے، رشد ہدایت دیتا ہے ان کو اپنی ہدایت کی طرف، اپنی ہدایت کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اِنَّ ھُدَى اللہِ هُوَ الْھُدَىٰ، اللہ ہی کی جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے. باقی ادھر ادھر تو میں جنہیں مرضی انٹلیکچوئل ہو جائیے، نو وے. اللہ کی ہدایت، اِنَّ ھُدَى اللہِ هُوَ الْھُدَىٰ، جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے. اچھا جی، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ سمجھائی جا رہے ہیں ہمیں کہ وہ یہ کہتا ہے وہ ظاہر الذی بہ کل ظہور، وہ ہر چیز میں ایسا ظاہر ہے اس کا نور، ایسا ظاہر ہے اس کا نور کہ ہر ایک چیز میں وہ ظاہر ہو کے نکلے. میں اس کی مثال آپ کو بتاؤں گی. پھر ایک ابو منصور ہیں ان کے لنگوسٹ، لسان العرب کا، میں جو ادھر اشارہ کرتی ہوں لسان العرب وہاں پڑھی ہوئی ہے میری. تو وہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ابو منصور، وہ کہتے ہیں وَالنُّورُ مِن صفات اللہ، اللہ نور. یہ تو اس کی تفسیر میں کیا کہا گیا ہے، اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ وہ اصل میں آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں اور زمین، اس میں کیا ہے جی، سب مخلوقات، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی، چاند ستارے، سورج، فرشتے، کہکشائیں، جس جہان کے وہ بروج ہیں، ہر چیز آسمانوں زمین کے اوپر جو مخلوق ہے ساری. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ سوائے انسان کے جو کہ ضروری انکار کرتا ہے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ کے سوال کرتا ہے اور اللہ پہ ایلیگیشنز لگاتا ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوق مسلمان ہیں. پودا دیکھیں، مجال ہے کبھی ادھر سے ادھر ہو جائے، لیموں کے پودے پہ کبھی ادر کو پڑے نہ، ایسے نہیں ہو سکتا. جو اس کو انسٹرکشنز اللہ نے دی ہیں وہ انہی ہدایات پہ عمل کرتا ہے اور پھر وہ فروٹ اس کو ملتا ہے، پھر وہ فروٹ لاتا ہے. پھر وکیلا مثل نور ہی ہے مثل نور ہدا ہی فی. اچھا، اب یہ بات آگے آ گئی اس کی وہ جو آیت ہے. اب آتے ہیں ہم آیت کی طرف. ہمیں نور کا مطلب پتہ چل گیا کہ کیا ہے نور کا مطلب. اللہ اس کی مثال آپ کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے بھیجے میں نور نہیں گھس رہا، اگر تمہارے بھیجے میں نور کی کا مطلب نہیں گھس رہا تو سنو اس کی. چلو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کیا ہے. کہ ایک مشکات ہے. مشکات آپ کو شاید پتہ ہی ہو، وہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ایسے کر کے گروو سا بنا ہوتا تھا دیوار کے اندر، خوبصورت سا گروو بنا ہوتا تھا. اس کے اندر وہ اپنا جو کچھ بھی یہ بتیاں شتیاں، یہ بلب شلب تو اب آئے ہیں نا، تب تو نہیں ہوتے تھے، ہے نا. تو تب وہ پھر دیے جلاتے تھے یا کوئی اور دیے تیل سے جلتے تھے، زیادہ تر تیل سے جلتے تھے. تو وہ پھر اس کو وہ جو جلاتے تھے نا اپنا لیمپ وغیرہ، اسے پھر اس مشکات میں رکھ دیتے تھے تاکہ ادھر ادھر کی ہوا اس کو نہ پڑے اور وہ اس کو بجھا نہ دے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے چلو تمہیں میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک مثال سے، کہ اگر تم نے ایک لیمپ دیکھا ہو، ایک ایسا لیمپ مصباح جو کہ شیشے کا ہو اور بڑا ہی زجاجہ جو ہے، شیشہ جو ہے وہ گویا کہ چمکتا ہوا موتی ہو، یعنی جس میں کسی قسم اسپاٹ لیس، بہت خوبصورت چمکتا ہوا موتی کی طرح کا وہ شیشہ ہو. پھر اس کے اندر ایک جو تیل جلایا جا رہا ہے نا، اس کا بھی جواب نہ ہو، وہ بھی بیسٹ ہو. بیسٹ کیسے ہو؟ زیتون کا تیل ہو. نمبر 1 تو پہلے ہی زیتون کا تیل بہت زبردست، سارے تیلوں میں سے پیورسٹ تیل جو ہے وہ زیتون کا ہوتا ہے. ایک بات یہ ہوگی. اور اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے درخت کا ہوگا کہ جس میں اتنی برکت ہوگی کہ اس کو شرقی ریز، مینس کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی ریز اس کے اوپر پڑتی ہیں،
جب غروب ہوتا ہے تو اس کی ریز اس کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ تو بہترین فروٹ دے گا. ایسا درخت جو صرف ایک طرح کی ریز کو ریسیو کرتا ہو جو کسی شیڈ میں لگا ہو تو وہ تو اتنا اچھا پھل اور اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے گا. جس کے اوپر صبح کی بھی ریز پڑ رہی ہیں، شام کی بھی سورج کی ریز پڑ رہی ہے، تو سورج تو پھر پھل کو پکانے کے کام آتا ہے اور بیسٹ فروٹ لے کے آتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بات ایسے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ دیوا جلا کے دیوے کی طرح ایسی نہیں ہے. بٹ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ نور کیا ہے تو نور آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے خوبصورت درخت کا تیل ہے اس کے اندر جو کہ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اس کو چاہے آپ وہ لائٹر یا کوئی آپ تیلی جلا کے اس کو نہ کریں، وہ اتنا پیور ہے کہ وہ خود سے خود جلنے کو تیار ہے. یعنی کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں سمبولیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، آپ کو پیرابل دے کے سمجھا رہا ہے کہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس طرح کی روشنی. اب جو وہ اس میں مشکات کے اندر ہوتا تھا نا لیمپ، وہ ایسے ہوتا تھا کہ اس کی روشنی پیچھے نہیں جاتی تھی، ساری کی ساری باہر نکل کے آ جاتی تھی، پورے کمرے کو روشن کر دیتی تھی. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سبحانہ سمجھا رہے. اور پھر وہ نور اصل میں کرتا کیا ہے. اب نور تو آپ کو سمجھ آ گیا، تھوڑا اللہ نے مشکات میں سمجھایا، حالانکہ وہ کہاں مشکات میں زجاجہ اور کہاں وہ کوکب درین بھی ہو اور اس کے اندر مبارک زیتون کا تیل بھی جل رہا ہو، وہ کہاں اور اللہ کا نور کہاں. بہت اس کی تو شان بلند. بٹ آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بیسٹ اس کی ہر چیز، اس کا ہر انگریڈینٹ، اس کا ہر مٹیریل، ہر جو بھی اس کے لیے یوز ہو رہا ہے نور کے لیے، وہ سب کا سب بہترین ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور وہ کرتا کیا ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء. بات کیا ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ جس کو چاہتا ہے، ایک بچہ کہتا ہے تو وہ پھر فیوریٹزم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کی تو زبانیں رکتی نہیں ہیں نا، بات پاویں سمجھ آئے تو پاویں نہ آئے تو چل دی. ہاں جی، وہ پھر فیوریٹزم کرتا ہے یشا کو. میں کہا بھائی میری بات سنو بچے، اگر آپ کی فوج، زمین کی، ایئر فورس، نیوی، جو بھی ہیں فورسز آپ کی، ان کی سلیکشن کے لیے اتنا بڑا بورڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ اندر انٹر ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی نوب مروڑنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس نے سٹیپ کیسے لیا، اس نے دروازہ کیسے کھولا، اس نے بند کیسے کیا. وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں آپ کو آبزرو کرنے، اور پھر آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو جو ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا آتا ہے اس کو اپنی فوج میں جمع کرتے ہیں، جس کو نہیں آتا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا یہ شاہ جو ہے، یہ اس کی سلیکشن اور ریجیکشن ہے. آپ کے بیچارے سے جرنیلوں کو تو یہ حق حاصل ہے کہ جسے مرضی چاہیں سلیکٹ کریں، جسے مرضی چاہیں ریجیکٹ کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کے اندر بار کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تھوڑا میری باقی کی فوج کو بھی، اس کا بھی برائل جو ہے وہ ضائع کر دے گا. یہ اتنا بزدل اس کو، تو وہ اس کی یشا جو ہے میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یشا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلیکشن اور ریجیکشن ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے وہ غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں نے ان کو اٹھنے ہی نہیں دیا. مجھے پتا تھا کہ یہ اگر تمہارے ساتھ چلے گئے تو یہ جاسوسیاں کریں گے تمہاری فوج کے اندر، اور یہ بدتمیزیاں کریں گے اور باقی فوج کا بھی برائے ڈاؤن کریں گے. تو میرے بچوں، میرے بھائی بہنوں اور میری بیٹیوں، اب سمجھ میں آیا کہ یشاء کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس قدر قیمتی چیز ہے وہ نور، اس کو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو بانٹتا پھرے. آپ تو اپنی خیرات بانٹنے کے 36 بار وہ کرتے ہیں تفتیشیں. یہ بندہ نشے ہی تے نہیں، جا کے نشے چڑھا دو، یہ فلانا تو نہیں، یہ پہنچے گی بھی کرتے ہیں نا.
You select. And Allah subhanahu wa ta'ala has all the right to select. تو یشا. اچھا جی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ مثالیں دے دے کے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, جانتا وہ ہر چیز کو ہے. اس کا علم جو ہے وہ آخری حد تک ہے علم کی. ٹھیک ہے, علیم. اچھا اب وہ ہوتا کہاں پہ ہے یہ نا, ٹھہرے میں آپ, ہاں اب اس کے لیے نا انہوں نے بڑی پیاری وہ تفسیر کی ہے اپنی لسان العرب نے. وہ انہوں نے کہا کہ اس کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آسمانوں اور زمین کا وہ ہادی ہے, وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, وہ آسمانوں اور زمین کا ہادی ہے, ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا مطلب یہ کہ جو اس قابل ہو. پھر یہ کہا وکیلا مثلا نور ہی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ای مثل نور ہدا ہی فی قلب المومن کا مشکات فی ہے, سبحان اللہ, فیہا مصباح. اور انہوں نے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کی اور اللہ کی ہدایت, اللہ کے نور کی مثال کیا ہے, وہ اس کی ہدایت ہے جو مومن کے دل کے اندر, جیسے مشکات میں وہ لیمپ رکھا ہو, اس کو ادھر ادھر کی ہواؤں کا ڈالنا ہو, اس طرح سے مومن کے دل کے اندر ایک لیمپ کی طرح اللہ کی ہدایت جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وَالنُّورُ ضِیَاءٌ, ٹھیک ہے, جو اس کا نور ہے وہ ایسی روشنی ہے کہ جو پھر جیسے مشکات میں سے سارے کمرے کو وہ روشن کر رہی ہوتی ہے, روشنی جو ہم مشکات میں لیمپ رکھتے ہیں, اس طرح سے اللہ کے نور کی روشنی جو ہمارے دلوں میں اس نے ڈال دی ہے وہ اس کو ساری باڈی کو روشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے اس کی مثال دی ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. ہاں جی, اور پھر کیا ہے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, وہ پھر ایسے دلوں میں یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیوت اللہ نے کہا ہے نا, اس کا مطلب ہے مومنوں کے دل, مومنوں کے دل جو ہے نا ان کے لیے بیوت کا اللہ نے لفظ یوز کیا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی بیوت, وہ ان گھروں میں پھر وہ نور ہوتا ہے, ان گھروں میں, ان دلوں میں وہ نور ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ اس میں ان اللہ تعالیٰ کا نام کو بلند کیا جائے طرفہ اور اس کا ذکر کیا جائے. وہ ان دلوں میں پھر وہ دیتا ہے, ان دلوں کو اس نور سے وہ بھرتا ہے, اپنی روشنی, اپنا نور ان بیوت میں, ان دلوں میں وہ رکھتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ پھر جو اس کو واقعی میں اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, اس کو ہر ایلیگیشن سے پاک سمجھتے ہیں, اس کو ہر طرح کی بڑائی اس کے لیے, کبریائی اس کے لیے, وہ انسان جو ہیں وہ جن کے دلوں کو اللہ یہ دیتا ہے وہ اس کی کبریائی, اس کی تسبیح صبح شام کرتے رہتے ہیں. اور اس میں ایسے انسان ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ. ٹھیک ہے جی, وہ کون ہوتے ہیں لوگ, وہ کون ہوتے ہیں جنہیں اللہ یشا, جن کے لیے اللہ نے یشا کا لفظ بولا ہے, وہ ہوتے ہیں کہ انہیں نہ تو تجارت غافل کرتی ہے, نہ ان کو یہ سوداگری غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. یہ نہیں کہ صبح میں نے تہجد بھی پڑھی ہے, میں نے فجر بھی پڑھی ہے, میں فجر کے بعد مصلے پہ بیٹھی بھی رہی ہوں سارا, جب میں اپنی ورک پلیس پہ گئی ہوں تو وہاں جا کے میں نے ہینکیاں پھینکیاں شروع کر دی. یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر یہ ہے کہ نہ تو سوداگری میں, نہ کسی تجارت میں, ان کو سب سے بڑی بندے کی بیماری یہ ہے نا, بندے کو کمرشل ہو جائے اور بس کھڑیچی جائے پیسے, یہ تھوان مرضی ہے نا.
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسے پھر رجال نہیں ہوتے جو جن کو کہ تجارت کہیں غافل کر دے یا ان کو کوئی سوداگری غافل کر دے اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد رکھنے، یاد کرنے، یاد رکھنے کے سے۔ اور اقام الصلاۃ اب عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں نا نمازوں کو قائم رکھنے کے لیے، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بچیوں، یہ صلاۃ اصل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ یہ بھی لسان العرب نے مجھے بتایا کہ صلاۃ کا مطلب اصل میں تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ بھی صلاۃ کرتے ہیں، فرشتے تو صلاۃ کرتے ہیں، انسان پرندے صلاۃ کرتے ہیں، تو وہ کیا اس طرح ہماری طرح کے سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ پڑھتا ہے نماز؟ نہیں، اس کا مطلب اصل میں صلاۃ مینس ٹو میک اے اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ اسٹرانگ کنیکشن بنانے کو وہ قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا تھے دوپہر تک الٹی پلٹی حرکتیں کرتے رہے، نو۔ وَإِيتَاءِ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح سے پیوریفائی کرنا ہے اپنے مال کو، وہ زکوٰۃ دے کے کرنی ہے، وہ اپنی خیرات دے کے کرنا ہے، وہ جو خبز دے کے کرنا ہے، جو جس طرح بھی کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو پیوریفائی۔ وہ لوگ پیوریفائی کرتے رہتے ہیں اپنے مال کو۔ اور سب سے بڑی بات، یخافون یومن، وہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں، ان کو اس اکاؤنٹیبلٹی کا خیال رہتا ہے، ان کو اس اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے۔ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ دیکھیں جب کوئی بہت بڑی غم کی یا اچانک کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کیا تو بندے کی آنکھیں بھی اور دل بھی قابو میں نہیں رہتا۔ اس دن یہ حال ہوگا، نہ دل ہمارے قابو میں ہوں گے، نہ آنکھیں ہمارے قابو میں ہوں گی۔ اس دن سے وہ خوف رکھتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، میں صدقے جاؤں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں نے وہ دن اس لیے مقرر کیا ہوا ہے تاکہ جو تم نے کام کیا ہو نا، ان میں سے جو بہترین ہے نا کیا ہوا تم نے، اس کے مطابق میں اس کو ایک بنا کے یارڈ اسٹک اور پھر میں تمہیں جزا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اوور ڈیو بے شمار دے دو۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ اوور ڈیو، وداؤٹ ایون دا ریکویسٹ آف دا ریسیپینٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ اوور ڈیو دیتا ہے، یعنی اس کا حق نہیں بھی ہوتا تو وہ اس کو خوش ہو کے اس بہترین کام کو یارڈ اسٹک اس نے بنایا، اس کی وجہ سے وہ اس کو اپنے فضل سے بھی دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر وہی یشاء کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہر طرح کا رزق اس کو بے حساب دے دیتا ہے، لیکن چاہتا وہ اسی کو ہی ہے جس کا ذکر پیچھے اس نے کر دیا کہ لا تلہیہم تجارت و بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون، یہ اس نے ذکر کیا ان کے وہ ان کو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ آئی تھنک کہ میں نے کوشش تو کی ہے۔ آپ لوگ اپنے کمنٹس میں اور پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور کمنٹس بھی ضرور دیں کہ گرینی ادھر آپ کھا گئی ہیں، دھوکہ کھا گئی ہیں، یا ادھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کہیں نہیں مجھے بتائیں، میں کون سی علامہ ہوں بھائی، میں بیچاری ایک گھر کی عورت، روٹیاں پکانے والی، ہانڈیاں پکانے والی ہیں جی۔ تو اللہ نے کوئی رحمت کر دی ہوئی ہے تو اس کی مہربانی ہے، بٹ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، آئی ود اوپن آرمس میں آپ کی ہر چیز کو لوں گی، تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔